اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور پیارے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، میرا حکم مانیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اب تک میں دعا کے بارے میں، دعا کی فضیلت کے بارے میں، نماز کے بعد ذکر دعا کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں، اور کیسے مانگنی چاہیے یہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ آج کے درس میں سب سے پہلے جو سب سے اہم ترین بات ہے، ہر ایک عبادت کو ادا کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، جن شرائط کا مد نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ بصورت دیگر ان عبادات سے بندہ کما حق ہو فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ نماز کے فرائض بھی ہیں، نماز کی شرائط بھی ہیں، اسی طرح وضو ہے، غسل ہے، جتنی بھی دیگر ہماری عبادات ہیں ان کی چند شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں۔ تو آج دعا کے آداب کے بارے میں اس آیہ مبارکہ کی ضمن میں عرض کروں، تاکہ ہم جب دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ہماری دعائیں ایک وجہ یہ بھی ہے قبول نہ ہونے کی کہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی کیسے ہے۔ جب ہمیں طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، دعائیں بھی ہماری کثرت سے قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلا آداب، شرط کہہ لیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہتھیلیوں کا باطنی حصہ یعنی ایسے کندھوں کے بالمقابل رکھے، اور دعا کے بعد جب دعا مانگ لے یہاں پہ رکھ کے دعا شروع کرے، دعا مانگنے کے بعد پھر اس کو اپنے چہرے پر پھیر لے۔ یہ پہلا آداب ہے، پہلا ادب ہے دعا کرنے کا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں حاصل ہوا، اور یہ سنن ابو داود شریف کے اندر حدیث پاک پہلی جلد میں ہی ہے، اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، جہاں سے ہمیں یہ ادب حاصل ہوا۔ دوسرا، حافظ الہیثمی نے امام طبرانی علیہ رحمہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کرے جس کا وہ اہل ہے۔ دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد وہ بندہ سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بڑی ذاتیں ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں اس بات کی۔ جب کبھی فقیر نے صدا لگانی ہو اور اس نے بھیک لینی ہو تو فقیر کا ایک انداز ہوتا ہے، کار وسدے رہن، آباد رہن، گھر دے بعد رہن، کاروبار سلامت رہنا، اس طرح کی وہ صدائیں لگاتا ہے، تو تھوڑے بچے جیندے رہن۔ تو اللہ کی ذات تو اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، تو لہٰذا اس کی حمد کی جائے گی، تعریف کی جائے گی، ثنا کی جائے گی۔ وہ ذات اولاد سے پاک ہے لیکن اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اور خصوصاً بالخصوص حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے میرے رب کو بہت زیادہ محبت ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس کی حمد کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے۔ تو جب پھر وہ مانگتا ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک اپنے کرم سے اس بندے کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ ابتداء میں بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو، اختتام میں بھی، اور درود پاک تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہی ہے، تو اس کے درمیان میں جو ہمارا مدعا ہوگا اللہ وحدہ لا شریک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو یہ دوسرا ادب ہے، یہ مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ پھر تیسرا ادب، حافظ الہیثمی نے امام طبرانی علیہ رحمہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، مجموع الزوائد کے اندر حدیث پاک ہے۔
بھائی آپ نے دعا کرنی ہے نا، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو۔ ابھی ہم نماز کے اندر دعا پڑھتے ہیں نا جی آخر میں، تو وہ کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کی، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب لے گا، جس دن ہمارا نامہ اعمال کھلے گا، اس دن پاک پروردگار عالم میری بھی مغفرت فرما دینا، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دینا، اور سارے مسلمانوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ تیسرا ادب ہے دعا کرنے کا، کہ پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، پھر ماں باپ کے لیے دعا کی جائے، پھر اس کے بعد سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، پھر اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ صرف اپنے ہی لیے مانگنا اس کی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے، قبول فرمائے فرمائے، نہ فرمائے نہ فرمائے۔ لیکن جب دوسروں کا بیچ میں ہم بھلا چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے کرم کے صدقے، اپنی رحمت کے طفیل اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرماتا۔ چوتھا ادب جو ہے دعا کرنے کا یہ ہے کہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کسی کا ذکر کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، اپنے لیے دعا کرتے، اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ دعا فرماتے، یا جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم سے سوال کرے، یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث بات ہے جی۔ دعا جب کی جاتی ہے نا جی، تو اگر تو اس کے اندر ہی اضطراب ہے، وہ دعا ہی مضطرب ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں، ذاتیں بڑی ہیں، میں صرف مثال کے لیے عرض کرتا ہوں، بندہ ماں باپ سے جب کوئی شے مانگتا ہے نا جی، تو مانگنے والے بچے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بڑے کوئی الفاظ اور بڑے کوئی تصنع اور بناوٹ کے ساتھ اور بڑے کوئی اس کو مرقع مسجع کر کے اپنے ماں باپ کو بتا، سادہ لفظوں میں ماں باپ سے بات کرتا ہے اور اپنی ضرورت کی شدت کو ان الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے، جس کو ہم ضد بھی کہتے ہیں، رونا بھی کہتے ہیں، ہاں جی، وہ جو بھی آپ کہہ لیں، یعنی اس بچے کی، چھوٹا بچہ بھی ہے نا جی، اماں جی جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اماں جی اس کے رونے سے پتہ کر لیتی ہیں کہ یہ رونا سچا ہے یہ جھوٹا ہے۔ ایویں بچہ اویں کرے نا جی، تو اماں بھی کہتے ہیں ڈرامے کرتا پہ ڈرامے کرتا پہ، اور جب وہ کہتے ہیں نا تو اس کی اس آواز میں، اس کی وہ طلب میں جب سچائی وہاں دیکھتی ہے تو پھر اللہ وحدہ وہ اماں جی اس کو جو ہے وہ دودھ دے دیتی ہے۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، رب کریم سے جب بندہ مانگے پورے عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یہ ذات مجھے عطا فرمائے گی، دینے والی یہی ذات ہے، یہ اس کا پانچواں ادب ہے۔ چھٹا ادب جو ہے امام ترمذی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے یا اس کی مثل کوئی اور برائی دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے نہ قطع رحم کی دعا کرے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن جو ہم چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے وہ بالکل وہ چیز نہیں ملتی۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ جو مانگ رہے تھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی برائی ہم سے دور کر دی، اسے بڑی برائی ہم سے اللہ نے دور کر دی۔ ایک اس کی وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ اس وقت وہ چیز دینا حکمت الہی کے خلاف، اگر وہ چیز اس وقت اس بندے کو دے دی جائے تو وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، اس لیے ذات باری تعالیٰ تھوڑا سا روک دیتا ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تیرے لیے یہ بہتر نہیں ہے ابھی بات۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں قبلہ کہ جو تھوڑا سا زیادہ وقت لیتی ہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے دعائیں جو کی، ہاں جی، تو وہ کب جا کے قبول ہوئی؟ 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد۔
اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وہ 2000 سال کے بعد جا کے قبول ہوئی. تو اتنا لمبا عرصہ بھی ہو جاتا ہے قبولیت ہونے میں. اچھا جی، ایک دعا کا وہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے دعا کی وہ قبول نہیں ہوئی، یہاں پہ قبول نہیں ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کل قیامت والے دن کے لیے اٹھا رکھتا ہے. کل قیامت والے دن بندے کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی اس دنیا کے اندر، جب ان کا اجر اللہ عطا فرمائے گا بندے کو، تو حضور فرماتے ہیں بندہ یہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی. ساتواں ادب سماعت فرمائیں. حافظ الحسمی نے امام احمد سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے. یہ حدیث حسن ہے، مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. دعا کرنے کا نا جی، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ کھیل رہے ہیں، کبھی کپڑے نال کھیلے آتے، کبھی ادھر وے کہتے، کبھی ادھر وے کہتے. آپ اتنی بڑی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے، اتنی بڑی بارگاہ میں، تو آپ کو اتنا بھی کسی عام دنیا دار کے شخص کے سامنے آپ بیٹھ کے ایسی بات کریں نا، وہ کہے گا یار ان بندے نے تمیز ہی کوئی نہیں کر، میرے سامنے بیٹھا ہے تو کی جا رہا ہے. تو معاذ اللہ، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہوتا ہے تو بابو اس کے کچھ آداب ہیں نا. تو جب تک آپ آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں، ان سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ اگر 7 آداب بھی آپ نے جو ہے سمجھ لیے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، سنت عطا فرمائے گا.